إلا الله محمد رسول الله آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتلایا کرتے تھے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جو گھڑی ہوتی ہے اس کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا جو ہے یہ مستقل عبادت ہے، کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑھی ہی تو دعا کرنی ہے، تلاوت کی ہی تو دعا کرنی ہے، کوئی اور عمل کیا ہے تو دعا کرنی ہے، نا دعا مستقل بہت بڑھیا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ ہے۔ مسجد میں آئے، اذان ہو گئی، اقامت کی انتظار ہے، بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہنے والے اللہ کے حبیب سچوں کے سچے، اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس اوقات وسوسہ ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنی مطلوب چیز ملی نہیں جو میں نے مانگی ہے۔ نبی کی بات سچی ہے، ہماری کم فہمی ہے، نبی کی بات سچی ہے کہ ہماری مطلوب چیز تو ملی کوئی نہیں، تو بس اوقات بچہ گلا خراب ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، پھر بھی آئس کریم مانگ رہا ہے، تو ماں بجائے آئس کریم کے سیب دے دیتی ہے۔ تو اس نادان نے اپنے علم سے مانگا، اللہ نے اپنی شفقت اور پیار سے اس سے بھی بڑھیا چیز دے دی۔ کبھی دعا یوں قبول ہوتی، اس نے اپنی نادانی میں چھوٹی چیز مانگی یا ایسی چیز مانگی جو اس کے لیے اچھی نہیں تھی، مضر تھی، اللہ نے اس سے بڑھیا چیز دے دی۔ اور بس اوقات بچی ہے، اسے تحفے میں ایک ہیرا سا مل گیا، ماں نے اسے سنبھال کے رکھ دیا، بچی ہے ضائع کر دے گی، گما دے گی۔ جب وہ بچی 17-18 سال کی ہوئی تو ہیرا نکال کے دے دیا۔ اب اس کا ریٹ کتنا بڑھ گیا، پہلے وہ ہزاروں میں تھی اب لاکھوں میں ہو گیا، کتنا ریٹ بڑھ گیا۔ اس بندے نے کچھ اللہ سے مانگا، اللہ نے وہ قبولیت سنبھال کے رکھ دی، کل آخرت میں اس دعا کی قبولیت اسے دے دی جہاں ریٹ کئی گنا بڑھ گیا۔ اور جب اپنی دعا کا یہ بڑھا ہوا ریٹ دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شخص تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری مطلوب چیز ایک بھی نہ ملی ہوتی، سب کا ریٹ آج یہاں ملتا، کہ اتنا ریٹ بڑھ گیا اور اب تو میری ضرورت بھی زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ ہے، ریٹ بھی بڑھ گیا۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، نبی کا کہا سچا ہے، دعا رد نہیں ہوتی، اور کبھی مطلوبہ چیز ہی مل جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہوتی ہے؟ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس شخص کی دعا نہیں قبول ہوتی جو یہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہوتی کوئی نہیں، اس نے اپنے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے خود بند کر دیے۔ یا بے یقینی میں اور غفلت میں اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ کوئی شخص بات آپ سے کر رہا ہو، چہرے کا رخ کہیں اور ہو، کتنا برا لگے گا؟ بات آپ سے کر رہا ہے، چہرے کا رخ کہیں اور ہے، کتنا برا لگے گا؟ بات اللہ سے کر رہا ہے، دل کا رخ کہیں اور ہے، کیا ظلم کر رہا ہے، کیا ظلم کر رہا ہے۔ ہاں فرمایا غافل دل کی فریاد کوئی نہیں قبول ہونی، یہ کہنے پہ آ جائے میری سنتا ہی کوئی نہیں۔ وہ کریم داتا تو خود کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر، امن مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، پارسا ہے، گناہگار ہے، کوئی ہے جب بے قراری میں دعا کرے گا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ بے قرار ہو کے امن یجیب المضطر، کوئی ہو بے قراری کی عالم میں فریاد کرے گا، رد نہیں ہوگی۔ مسائل کا حل، اس کا وظیفہ اس سے بڑھیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مشکلات کا حل، پریشانیوں کا خاتمہ، بندش کی ساری سلسلے، ان سب کا حل اس دعا کے وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ امن یجیب المضطر، اللہ کہہ رہا، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اور اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے نافذ نہ کر سکے،
یہ بھی نہیں کہ درخواست قبول کر لی، جب فیصلے کا معاملہ آئے تو نافذ نہ کر سکے یا اپنے فیصلے پہ عمل نہ کر سکے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ بھی صرف اسی کا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب اس فیصلے کے نفاذ طے کر دے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. هو القادر، قدرت والا. هو العزیز، سب سے زیادہ سب پہ غالب. هو القہار، سب پر غالب ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمت کے فیصلے وہ طے کر دے کون بدل سکتا ہے؟ کون بدل سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جس کے لیے زحمت کے فیصلے وہاں سے ہو جائیں اس مشکل سے کون نجات دلا سکتا؟ الملک، بادشاہ وہ ہے. الملک وہ بادشاہ ہے. المہیمن، محافظ وہ ہے. تو میرے عزیزو، اس اللہ سے مانگنا، یہ مانگنے میں کوتاہی نہ کرے، وہاں سے دینے میں کوئی کمی کوئی نہیں، وہاں سے ملنے میں دیر کوئی نہیں. ہاں، کریم ہے، علیم ہے، حلیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. وہ اپنے شائن شان پھر اسے قبول کرتا، بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے. تو بڑھیا ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں فریاد کا حصہ بہت زیادہ، اللہ سے فریاد کا حصہ بہت زیادہ، مانگتا ہی چلا جا رہا ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے. نبی سے بڑھ کر کون اللہ کا قرب پا سکتا؟ لیکن سب کے تذکرے میں جو سب سے نمایاں تذکرہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے فریاد کی اور ہر حال میں فریاد کی ہے. اپنا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، اپنوں سے دکھ پہنچے، بیگانوں سے تکلیف پہنچی، فریاد اللہ کے سامنے رکھی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ، ایسا فقیرانہ انداز ہے. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن سامنے اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ میں اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف، اس کا اعلان. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے. اور مانگتے مانگتے سالہ سال لگ گئے. بس اوقات اللہ رب العزت حکیم ہے، دعا قبول کر لی، یہ بھی قبول کر لی، اس کا اجر بھی رکھ دیا، اس کا اجر، لیکن جو مطلوبہ چیز ہے وہ نہ ملی. بیماری چلتی رہی. تو اللہ ہمیں اپنی عظمت، اپنی معرفت نصیب فرما دے. ایک شخص سالہ سال اللہ سے مانگتا رہا تو کسی نے اسے کہہ دیا کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو پھر بھی تم اس مصیبت سے نجات نہیں پا رہے. اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے. فرمانے لگے وہ اللہ حکیم ہے، شاید میں مانگتا اور اللہ مجھے فرصت دے دیتا تو میری زندگی میں دعاؤں کی عبادت کا اتنا حصہ نہ ہوتا جتنا حصہ آج ہو چلا ہے. وہی مانگ کے بیٹھ جاتا. لیکن اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے کی زندگی میں، عبادات میں دعاؤں کا حصہ بڑھتا ہی چلا جائے. قبولیت ہوتی چلی گئی، قبولیت ہوتی چلی گئی، قبولیت ہوتی چلی گئی. مطلوبہ چیز نہیں ملی تاکہ میرا بندہ دعاؤں کے عبادت میں لگا رہے. یہ اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے. أحبك ربي بعقلي وقلبي بضعفي وذنبي أعود إليك عظيم العطاء وأهل الثناء مجيب الدعاء أعدني إليك أحبك ربي بعقلي وقلبي بضعفي وذنبي